50 ہجری میں امیر شام معاویہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، یعنی اپنی بیماری کے عالم میں، اور خصوصاً اس وقت جب کہ صحت سے مایوسی ہو گئی تھی، شدید احساس تھا کہ انہوں نے یزید کی خلافت تسلیم کرانے میں کتنی محنت اور مشقت برداشت کی ہے، اور کس درجے اپنے راحت اور آرام اور مال و دولت اور سب سے بڑھ کر ضمیر کی قربانی کی ہے، جو روحانی تکلیف کا باعث ہوتی ہے، جس کا اظہار انہوں نے بصیغہ راز مروان سے کیا۔ وہ لکھتے ہیں آگے، پھر کسی ہسٹورین نے انہی کے کسی مداح نے لکھا ہے کہ ایک روز معاویہ رونے لگے۔ مروان نے سبب دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ دنیا میں کون سی راحت تھی جو میں نے نہ اٹھائی ہو۔ اب سن زیادہ ہو گیا اور ہڈیاں گھل گئیں اور جسم کمزور ہو گیا، لیکن اگر مجھ پر یزید کی محبت کا غلبہ نہ ہوتا، تو میں اپنے لیے راہ راست کو حاصل کر لیتا۔ تو اس کے بعد ہم پھر ان کی وفات ہوتی ہے، اور ہم چیپٹر 14 پہ چلتے ہیں۔ یزید کا بیعت پر اصرار اور حسین کا انکار۔ تو کوئی اراؤنڈ 60 ہجری ان کی وفات ہوئی، اور اعلان جیسے ہم نے کل دیکھا تھا وہ اراؤنڈ 53 ایسے 54 میں ہوا تھا، تو اس کے 7-8 سال بعد ان کی وفات ہوئی۔ تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد یزید کے لیے عیش اور آرام کی کمی نہ تھی۔ دنیا تمام زیب و زینت کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھی، اور تاج اور تخت، مال اور دولت، حشم و خدم اور عیش پرستی اور شہوت رانی کے تمام اسباب پوری فراوانی کے ساتھ مہیا تھے، لیکن ایک خیال تھا جو اس کے دل و دماغ کو پریشان کیے ہوئے تھا، اور اس کی نظروں میں اس تمام جاہ و حشم کو خاک سیاہ بنائے ہوئے تھا، اور وہ ان چند آدمیوں کا بیعت سے انکار تھا کہ جن میں اول درجے کی شخصیت حسین بن علی علیہ السلام کی تھی۔ یہ ہم نے پچھلے کل بھی دیکھا تھا کہ کیسے معاویہ نے کوشش کی انہیں 4-5 لوگوں کو کبھی لالچ دے کے، کبھی ڈرا کے، مگر اس نے اس سے آگے نہیں، اس نے صبر کیا کہ میں پہل نہ کروں، اور امام حسین نے بھی بڑے مصلحت سے یہ کوئی رد عمل زیادہ نہیں کیا، خاموش رہے۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے۔ یزید کی نفسیات اس کے کسی طرح متحمل ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ جوانی کا نشہ اور پھر شراب کی ترنگ، بے زحمت اور مشقت کے حاصل شدہ سلطنت کا غرور، اپنے باپ کی کوششوں کی کامیابی کا گھمنڈ، اور تمام ملک کے عرب کے سر اطاعت خم ہو جانے کا غرہ، نا آزمودہ کاری، نا عاقبت اندیشی، سیاست حکومت سے نا شناسی، اور نظم سلطنت سے بے خبری۔ اس کے بعد مرنے والے باپ کا مرتے مرتے اسی بات کو یاد کرنا، اور نفس کی آخری آمد و شد تک اسی فکر اور اضطراب کی کشمکش میں مبتلا رہنا کہ مجھے ان 5 آدمیوں سے تمہارے لیے خطرہ ہے۔ وہ آخر تک یہ کہتے رہے۔ یہ 2 باتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے یزید کو یہ قد ہو گئی تھی کہ ان انگلیوں پر گنے جانے والے اشخاص سے جلد از جلد بیعت حاصل کر لی جائے۔ کوئی شک نہیں کہ ان سب کی، اور بالخصوص امام حسین کی بیعت سے علیحدگی اور خاموشی معاویہ کو بھی اتنی ہی شاق تھی جتنی یزید کو، مگر معاویہ کو تشدد کے نتیجے کا اندازہ تھا اور یزید کو نہ تھا۔ تو یہ مجھے لگا اچھا پیراگراف ہے۔ باقی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو یزید نے کیا وہ شاید معاویہ نہ کرتے، مگر جس طرح کا ان کا
رویہ تھا یزید کے لیے اس نے ایک راہ ہموار کر دی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہی مدینہ میں داخل ہوتے وقت بھی اس نے کافی انہوں نے بدتمیزی کی تھی، تو یزید تو ساتھ ہی تھا اور دھمکی دی تھی کہ میں قتل کر دوں گا آپ کو. تو اس نے کہا یہی ان کا پھر نیت تھی، انہیں خدا کی قسم کھا کے کہا تھا معاویہ نے. تو یہی انہوں نے، میں اس کو اسکپ کرتا ہوں، یہی باتیں کی ہیں، میں نے اس کو اختصار سے پیش کر دیا. یزید اپنی ذہنیت کے مطابق اس سے یہی نتیجہ نکال سکتا تھا کہ میرے باپ کا ارادہ اس دشمن سلطنت کے ساتھ اس طرح کا تھا، یعنی کہ انہیں قتل کرنے، جسے انہوں نے قسم کھا کر ظاہر کیا تھا، اور انہیں اس کی تکمیل کا موقع نہیں ملا. اچھا، یقیناً گزشتہ دھمکی سے جو خیال یزید کے دماغ میں پیدا ہو چکا تھا، اس کے ساتھ یہ آخری وقت کی وصیتیں یہی اثر پیدا کر سکتی تھی کہ یزید اپنا سب سے پہلا نصب العین اور مقصد زندگی اپنے باپ کے بعد اسی کو قرار دے لے کہ خطرے کو کسی طرح دور کیا جائے، اور باپ کا جو مقصد تھا اور جس کی تکمیل کا انہیں موقع نہ مل سکا، اب اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا جائے. چنانچہ یزید نے تخت سلطنت پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلا جو سیاسی کام کیا وہ یہی کہ اپنے چچزاد بھائی ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو، جو مروان کی معزولی کے بعد اس زمانے میں مدینے کا حاکم تھا، خط لکھا کہ خلیفہ وقت یزید کی طرف سے. پھر اس میں وہ خط یہ تھا کہ بھئی معاویہ کی وفات ہو گئی، بڑے نیک آدمی تھے، اللہ ان پر رحمت کرے. تو یہ ایک طرح کا کورنگ لیٹر تھا. اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی پرچی بھی تھی. اس خط میں تو صرف معاویہ کی وفات کی اطلاع ہے، ایسے رسمی الفاظ میں جو عموماً وہ تو بھیجا اس نے. اس کے ساتھ ہی ایک اور چھوٹا سا پرچہ بھی ولید کو بھیجا گیا. اس کا مضمون یہ تھا: حسین اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ بن زبیر کو بیعت پر سختی سے مجبور کرو، اور بغیر بیعت لیے انہیں ذرا سا بھی موقع نہ دو، والسلام. یہ خط ہے کہ جس میں شروع ہی سے سخت گیری کا عنصر نمایاں ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اب صورتحال خاموشی کے حدود پر باقی نہیں رہ سکی. یعنی حضرت امام حسین کا یہ لایا عمل کہ ہم شریک ظلم نہ ہوں اور یزید کی خلافت کو تسلیم کر کے اس کے افعال و اعمال کی ذمہ داری اپنے اوپر نہ لیں، لیکن اس کے ساتھ ہم اپنی طرف سے کوئی ایسا اقدام بھی نہ کریں کہ ملک میں امن و امان کو صدمہ پہنچے اور شورش اور ہنگامہ برپا ہو. یہ منفی طرز عمل نبھانا ناممکن ہے. یہ منفی طرز عمل نبھانا ناممکن ہے. اب تو عمل کی منزل ہے، یا تو مختمم اقرار یا مختمم انکار، مگر انکار ایسا جس میں نتائج کی ایک دنیا پوشیدہ ہے. یعنی کہ اب انکار کریں گے، بہت پکا انکار کریں گے نا. اب وہ بات نہیں رہی کہ آرام سے سائڈ پہ بیٹھ رہے. یزید کا خط ولید کو پہنچا. ولید ابو سفیان کا پوتا اور معاویہ کا بھتیجا صحیح، لیکن وہ ایک حد تک امام حسین کی عظمت اور شخصیت سے متاثر تھا. اس میں بظاہر اتنی سفاکی اور ستم کشی بھی نہ تھی کہ ایک بے گناہ کا خون بہاتے ہوئے اس کو لذت محسوس ہو. یزید کے فرمان شاہی نے اس کے باطنی جذبات میں ایک تلاطم پیدا کر دیا، اور وہ اس شش و پنج میں پڑ گیا کہ یزید کے اس حکم کو کس طرح انجام دیا جائے. لہٰذا اس نے مروان بن الحکم سے، جو اس وقت مدینہ میں موجود تھا، مشورہ کیا. حالانکہ اس سے پہلے ولید کے مدینہ کی حکومت پر آنے کے وقت سے اس میں اور مروان میں اس حد تک کشیدگی ہو گئی تھی کہ مروان نے ولید کے یہاں کی آمد و رفت ترک کر رکھی تھی. مگر اس وقت ولید کو ضرورت یہی معلوم ہوئی کہ مروان کو مشورے
میں ضرور شریک کرے، شاید اسی لیے کہ جو طرز عمل وہ اختیار کرنا چاہتا ہے اموی سیاست کے خلاف نہ ہو اور مروان اس کے خلاف جاسوسی یا چغل خوری کا کام انجام نہ دے۔ یہ بڑی اس طرح کی انٹریگ سے بھری ہوئی سیاست چلتی تھی۔ مروان نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ایسی شرارتیں کر چکا تھا کہ رسول اللہ نے اس کو اور اس کے باپ کو مدینہ سے باہر نکال دیا تھا کہ عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر کی تم فکر نہ کرو، اس نے یہ کہا۔ ہاں، حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر کو پابند بنانا ضروری ہے، لہٰذا تم ابھی ان لوگوں کو بلوا بھیجو۔ بس یہ چھوٹا سا ایک ڈرامیٹک پیس ہے، اتنا ہی پڑھوں گا، آگے تو یہ بک آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی ان لوگوں کو بلوا بھیجو اور وفات معاویہ کی خبر پھیلنے کے قبل ہی ان سے بیعت یزید کا مطالبہ کرو، اور اگر وہ بیعت نہ کرے تو قتل کر دو، اس لیے کہ انہیں معاویہ کے انتقال کی خبر ہو گئی، پھر ان میں سے ہر ایک طرف کھڑا ہو جائے گا اور اعلانیہ مخالفت کرنا اور خود اپنی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دے گا۔ یہ ہوتا رہتا تھا ایسے۔ ولید محسوس کرتا تھا کہ اس پورے مشورے پر وہ عمل نہیں کر سکتا، تاہم اس نے اسی وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان جو ایک کمسن لڑکا تھا، حضرت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر کو بلانے کے لیے بھیجا۔ یہ دونوں حضرات یعنی کہ عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ دونوں حضرات اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بوقت واحد دونوں کو یہ پیغام پہنچا کہ ولید بلا رہا ہے، کہ امیر نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت ولید کبھی باہر نہ بیٹھتا تھا اور لوگوں کی ملاقات نہ ہوتی تھی۔ ان حضرات نے کہا کہ تم چلو، ہم آتے ہیں۔ آدمی واپس گیا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ یہ ولید کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت بلانے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ کچھ آپ کے خیال میں آیا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ ان کا ظلم کا دیوتا دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ کتنے زیرک لوگ تھے، انہیں سمجھ آ گئی کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ ان کا ظلم کا دیوتا دنیا سے اٹھ گیا ہے، اور ہمیں اس وقت صرف بیعت کے لیے بلایا گیا ہے کہ لوگوں میں ابھی خبر پھوٹنے نہ پائے اور ہم لوگ پابند کر لیے جائیں۔ ایگزیکٹلی وہ سمجھ گئے کیا ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، خیال تو میرا بھی یہی ہے، پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ امام نے فرمایا، میں تو ابھی اپنے خاندان کے جوان مردوں کو جمع کرتا ہوں اور ان سب کے ساتھ وہاں جاتا ہوں، ان لوگوں کو دروازے پر کھڑا کر دوں گا اور میں اندر جاؤں گا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، مجھے اس میں آپ کی جان جانے کا اندیشہ ہے، کہیں آپ قتل نہ کر دیے جائیں۔ آپ نے فرمایا، میں جاؤں گا تو کچھ سمجھ کے جاؤں گا، اتنا سامان کر لوں گا کہ مجھے خطرہ نہ باقی رہے۔ امام حسین اپنے مقام پر تشریف لے گئے اور اعزاء اور مخصوصین کو جمع کر کے ان کے ساتھ ولید کے دروازے پر پہنچے۔ اصحاب سے فرمایا کہ تم دروازے پر کھڑے ٹھہرو اور میں اندر جاتا ہوں، اگر میں تمہیں بلاؤں یا تم سنو کہ ولید کی آواز بلند ہوئی تو سب کے سب اندر چلے آنا، اور ایسا نہ ہو تو سب ٹھہرے رہنا یہاں تک کہ میں واپس آؤں۔ حضرت اندر تشریف لے گئے۔ ولید اور مروان آج خلاف معمول پاس پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ امام حسین نے فرمایا، اتفاق اور اتحاد بنسبت نزاع اور اختلاف کے بہتر ہے۔ انہیں پتہ تھا دونوں کی لڑائی ہے، خدا تم دونوں کے تعلقات کو خوشگوار بنائے۔ اس کا کوئی جواب نہیں ملا اور آپ بیٹھ گئے۔ ولید نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا، غالباً وہی حصہ جس میں معاویہ کی وفات کا تذکرہ تھا اور اس کے بیعت یزید کا مطالبہ تھا۔
امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا تم لوگوں کو اس مصیبت میں صبر عطا کرے۔ بیعت کے بارے میں یہ ہے کہ میرے ایسے شخص کی بیعت کو مخفی طور پر سے تو غالباً کافی نہ سمجھو گے، جب تک کہ اعلانیہ بیعت نہ ہو اور عام طور سے لوگوں کو اس کا علم نہ ہو۔ ولید نے کہا بے شک۔ آپ نے فرمایا تو پھر جب مجمع عام میں وفات معاویہ کا اعلان کرو اور تمام لوگوں سے یزید کی بیعت لو، اسی وقت مجھ سے بھی کہنا، تاکہ یکسوئی کے ساتھ اس قضیے کا فیصلہ ہو جائے۔ ولید شاید اپنے مقام پر یہ سمجھے ہوئے تھے کہ امام حسین یزید کی بیعت کا سوال سنتے ہی فوراً مخالفت پر تیار ہو جائیں گے اور بہت سختی کے ساتھ جواب دیں گے، اور اس صورت میں اسے فکر ہوگی کہ مجھے یزید کے حکم کی تعمیل کے لیے کیا صورت اختیار پڑے گی، کیونکہ اس نے تو قتل کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ اب اس نے جو آپ علیہ السلام سے اس طرح کا ملائم انداز کا جواب سنا تو وہ اسے غنیمت سمجھا اور خوش ہو کر اس نے کہا کہ بہتر، آپ واپس جائیے اور سب کے ساتھ پھر آئیے گا۔ مروان ابھی تک خاموش بیٹھا صورتحال کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اب جو اس نے ولید کا یہ نرم طرز عمل دیکھا تو بے اختیار بول اٹھا، ولید کیا غضب کرتے ہو؟ اگر حسین اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے اور بیعت نہ کی تو پھر ایسا موقع حاصل نہ ہوگا جب تک کہ بہت سے لوگ طرفین کے قتل نہ ہو لیں۔ بہتر ہے کہ ابھی ان کو گرفتار کر لو اور تمہارے گھر سے نہ جانے پائیں جب تک کہ بیعت نہ کر لیں یا قتل نہ کر دیے جائیں۔ یہ سن کر امام حسین کو غصہ آ گیا اور کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ کیا مجال ہے تیری یا ولید کی جو مجھے قتل کرے؟ غلط کہا تو نے بخدا اور گناہ گار ہوا۔ یہ فرما کر آپ باہر نکل آئے اور اپنے اصحاب کی معیت میں گھر واپس تشریف لے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا تم نے میرا کہا نہ مانا، اب ایسا موقع ہاتھ نہ آئے گا۔ ولید نے کہا مروان یہ کسی اور سے کہو، تم نے مجھے وہ صورت بتائی تھی جس میں میرے مذہب کی موت تھی، خدا کی قسم مجھے یہ پسند نہیں کہ تمام شرق و غرب کا مال و دولت میرے قبضے میں دے دیا جائے پھر بھی میں حسین کو قتل نہ کروں۔ سبحان اللہ، میں حسین کو قتل کروں صرف اتنی بات پر کہ وہ کہتے ہیں میں بیعت نہیں کروں گا؟ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ جو شخص حسین کے خون کا مجرم ہوگا وہ خدا کے ہاں روز قیامت میزان عمل میں انتہائی سبک ہوگا۔ آخری لائن، مروان نے کہا کہ اچھا یہ عقیدہ تمہارا ہے تو بے شک تم نے بہت اچھا کیا۔ تو یہ تھوڑا سا ایک ڈرامیٹک پیس میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے بعد ظاہر ہے مروان ان کی شاید شکایت لگا دیتا ہے تو ان کو برطرف کر دیا جاتا ہے، کسی اور کو لے جاتے ہیں۔ پھر اس وقت پھر امام حسین فیصلہ وہ پھر کل انشاءاللہ عباس صاحب اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں افیرہ خان کو کہ مرثیہ دبیر سے کچھ پڑھیں سنائیں۔ درود و سلام بر مصطفیٰ، سلام بر اہل بیت، سلام بر شہدائے کربلا۔ مرزا سلامت علی دبیر اور میر انیس دونوں ہی مرثیہ نگاری کے نام سے ایک بہت قابل اعتماد نام ہے۔ سب سے پہلے ان کا سلام پیش خدمت ہے۔ بیت جنت میں ملے نظم سلام ایسا ہو، روئیں سب مجرئی پر درد کلام ایسا ہو۔ سرے شاہ نیزے پہ تھا سارے سروں کے آگے،
بعد مردن بھی امامت تھی، امام ایسا ہو۔ لاشا شہداء دیکھ کے شاہ کہتے تھے، لشکر ایک دن میں کسی کا نہ تمام ایسا ہو۔ ہو گیا نقشے نگی مہر نبوت کا حسین، مہر ایسی ہوں گی ایسا ہو نام ایسا ہو۔ بے ردا آل نبی پردے میں ناموس یزید، خاص کی قدر وہ ہو رتبہ عام ایسا ہو۔ زینب خستہ جگر تھامنے کو آئی رکا، کیوں فرق بے کس و مظلوم امام ایسا ہو۔ ایک اور سا نام ہے انہی کا، اس میں سے کچھ شعر کا انتخاب ہے۔ سلام ہی خاک ہوا خاک سے غبار ہوا، مزار سید ابرار پر نثار ہوا۔ ہجوم غم میں سلامی جو اشک بار ہوا، ہر ایک تارے مژہ موتیوں کا ہار ہوا۔ سلام اس پہ راہ حق پہ جو نثار ہوا، جدا جو تن سے ہوا سر تو وصل یار ہوا۔ دبیر سبت رسول خدا کے صدقے سے، سلام تیرا یہ مقبول کردگار ہوا۔ ویسے تو میلانیس اور دبیر کی جو مرثی ہیں کم از کم 20 صفحات پر مشتمل ہے۔ ایک مرثیہ ہے جو میں 3 صفحات تک پڑھوں گی، اور اس کے بعد ان کے جو مرثیاں ہیں ان کے کلام میں سے کچھ انتخاب ہوگا۔ ایک ان کا مشہور مرثیہ ہے، دستے خدا کا قوت بازو حسین ہے، بے شک حسن کا زینت پہلو حسین ہے۔ خیر الورا کا یوسف خوشرو حسین ہے، باغ جنا کے پھولوں کی خوشبو حسین ہے۔ باغ جنا یعنی جنت کے پھولوں کی خوشبو حسین ہے۔ ایمان اس کی جان یہ اماں کی جان ہے، قرآن دہن ہے اور یہ گویا زبان ہے۔ ایمان کی سند ہے محبت حسین کی، مثل نماز فرض ہے طاعت حسین کی۔ ہفتاد حج ہیں ایک زیارت حسین کی، واجب ہے کائنات پہ بیت حسین کی۔ دنیا دین کا بیت مولا سے ہے چین ہے، ایمان زیر دست جناب حسین ہے۔ لکھا ہے بے وطن جو امام میں امم ہوئے، کچھ دن حرم کو لے کے مقیم حرم ہوئے۔ کعبے میں آ کے اور حرم محترم ہوئے، گویا کہ اہل بیت خدا سب حرم ہوئے۔ پر خانہ خدا میں بھی کوئی ستاتے تھے،
کوفی ستاتے تھے، پر خانہ خدا میں بھی کوفی ستاتے تھے، پیک اجل خطوط اجل روز رلاتے تھے۔ عباس کے پسر کی زبانی ہے یہ ہے رقم، مہمان تھے حرم میں ابھی بھی شاہ محترم۔ ایک روز اپنی آنکھ سے کیا دیکھتے ہیں ہم، در پہ کھڑا ہے کعبے کہ وہ قبلہ حرم۔ پابوس آستان حرم شاہ دین کا ہے، اور ہاتھ شاہ کے ہاتھ میں روح امین کا ہے۔ چشم عد سے ملکے کف شاہ مشرق ہیں، جبرائیل دے رہے ہیں ندا شور و شین۔ اے امت نبی یہ نبی کا ہے نور عین، بیت خدا کی ہے یہ با خدا بیت حسین۔ یہ ہاتھ منہ ہیں جن سے ملک فیض پاتے ہیں، بیت سے ان کی کیوں یہ بشر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ پہلے دعا سے عرش پہ یہ ہاتھ جاتے ہیں، مسئلے عصا کریم کے یہ کام آتے ہیں۔ ہرگز سنی نہ ایک نہ جبریل کی صدا، بیت طلب امام سے کی واہ مصیبتہ۔ کعبے سے عین عرفے کو مولا ہوئے جدا، تاجیل کی قضا نے نہ حج کر سکے ادا۔ اس فصل میں تباہ نبی کا سفینہ تھا، آوارہ کوہ و دشت میں شاہ مدینہ تھا۔ ذی الحج کا چاند شاہ کو غضب کا مہینہ تھا، اصغر کی زندگی کا نہ کوئی کرینہ تھا۔ منہ گل سا مثل غنچۂ تصویر خشک تھا، گرمی سے شیر بانو شبیر خشک تھا۔ دو دو قدم پہ ہوتے تھے اطفال بے حواس، ایک پانی پانی کہتا تھا اور ایک پیاس پیاس۔ یوں قافلہ تھا گرد علمدار حق شناس، جس طرح پیاس حشر میں کوثر کے آس پاس۔ عباس شانی ساکھی یہ کوثر دکھاتے تھے، رستے میں ساری فوج کو پانی پلاتے تھے۔ فرماتے تھے حسین غضب کی تپش ہے ہائے، کیا ہوا جو ایسی دھوپ میں پانی نہ ہاتھ آئے۔ کہتے تھے خیر خواہ نہ وہ دن خدا دکھائے، مولا جواب دیتے تھے اللہ ہی بچائے۔ پانی ابھی تو منزلوں میں پیتے جاؤ گے، آتا ہے ایک مقام کے قطرہ نہ پاؤ گے۔ سنبل صفت قبا ہوئی ہر گل کی تار تار، پلکوں کی طرح بھر گئے چشم ذرا میں خار۔ زینب حسین کے لیے ہو کے بے قرار، کہتی تھی ڈال روک لو چہرے پہ میں نثار۔ کانٹے غضب ہیں باغ اٹھائے ہوئے چلو، اکبر کو بھی سپر میں چھپائے ہوئے چلو۔ فرماتے تھے حسین نہ ہو اتنی بے قرار، کافی ہے بہن سپر حفظ کردگار۔ ہے آش تو فقط خلش خار روبے کار، ایک روز تیر نیزے کلیجے سے ہوں گے پار۔ دل اس مریض کے لیے ہے اضطرار میں، کانٹوں پہ ننگے جو پھرے گا بخار میں۔
آگے کچھ انتخاب ہے. کر مدحت حسین اسی میں نجات ہے، کر مدحت حسین اسی میں نجات ہے. دنیا بے ثبات کا ان سے ثبات ہے، بے عیب حق کی ذات ہے یا ان کی ذات ہے، بے عیب حق کی ذات ہے یا ان کی ذات ہے. حکم ان کا اور کلام مجید ایک بات ہے. آہوئے کعبہ قربانی داور ہے حسین، فدیہ امت مرحوم پیمبر ہے حسین. بے کس و بے وطن و بے دل و بے پر ہے حسین، صبر ایوب کی شمشیر کا جوہر ہے حسین. دل پہ میرے زخم مجرعی اس تلوار کا، جس سے سر زخمی ہوا ہے حیدر کرار کا. یہ کس کے علم سے پنجائے خورشید زرد ہے، یہ دھوپ کس کے مرکد انور کی گرد ہے. کس کی ضیاء سے چاند کا بازار سرد ہے. چہرہ وہ ہے کہ دفتر قدرت میں فرد ہے، ان کے سخن سے جوہر تیغ آشکار ہے. خود سیف ذوالجلال ہیں، لب ذوالفقار ہے. یوسف ہے یہ کہ نام سلیمان ہے سبا میں، عیسیٰ ہے مسیحائی میں، موسیٰ ہے دعا میں. ایوب ہے یہ صبر میں، یحییٰ ہے بکا میں. شبیر ہے مظلومی میں، حیدر ہے وغا میں. کیا غم جو نہ مادر نہ پدر رکھتے ہیں آدم، عباس سا دنیا میں پسر رکھتے ہیں آدم. گل پڑ گیا جہاں میں یہ کیا انقلاب ہے، بس اب چلے حسین مدینہ خراب ہے. جو شہ سوار دوش رسا لطماب ہے، وہ ظالموں کے ہاتھ سے پادر رکاب ہے. پوچھو نبی کی قبر سے جانا حسین کا، اب حشر تک نہ آنا ہوگا حسین کا. اس سیاہ کے عارضے سے جو دل ناتواں ہوا، سردوش پر گناہ سے بارے گراں ہوا. پہ کے خرد رجوع سوئے آسماں ہوا، عیسیٰ کے پاس لے کے حقیقت رواں ہوا. نسخہ لکھا مسیح نے یہ دل کے چین کا، نسخہ لکھا مسیح نے یہ دل کے چین کا. پرہیز کر سرور سے غم کھا حسین کا. اے روزے دار و آہ و بقا کی یہ روز ہے، سادات پہ نزول بلا کی یہ روز ہے. ستاج اوسیہ کے عزا کی یہ روز ہے، تم سے وداع شیر خدا کی یہ روز ہے. زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں، ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں. آخر میں مرزا دبیر کے فارسی مرثیہ سے چند اشعار. اس سے پیچھے جو بیک گراؤنڈ یہ چل رہا ہے کہ واقع کربلا پر حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ غم حسین میں کہتی ہیں، بطول گفت ز جنت بکر بلا پویم، باب دیدے ہمیں خاک دشت را شویم. ز دست رفتے خود را به خاک و خون جویم، چو گویم که چه جویی به خاک خون گویم. در یگانه دریائے مجمع البحرین، بخون تپیدہ کرب و بلا امام حسین. ترجمہ: حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ نے جنت سے پکارا
کہ میں کربلا میں حسین کو تلاشوں گی، تمام خاک دشت کو اشکوں سے دھوؤں گی، اپنے گمگشتہ حسین کو خاک و خون میں تلاشوں گی۔ جب کوئی مجھے کہے گا خاک و خون میں کیا تلاش رہی ہو، تو میں کہوں گی مجمع البحرین کے دریا کا در یکتا اور کرب و بلا خون تپیدہ امام حسین کو۔ یہاں مجمع البحرین جو پیچھے سے پچھلا جو بند تھا اس میں دبیر لکھتے ہیں کہ امام حسین جو ہے مجمع البحرین یعنی کہ دو دریا علم کے بہتے ہوئے جہاں مرج ہوتے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی، ان کا جو مجمع البحرین ہے ان کے دریا کا در نایاب ہے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں کچھ ریفلیکشنز پیش کروں امام حسین کی سیکریفائس پہ، اور اس کا ہمارے لیے آج کیا ریلیونس ہے، اور یہ کہ and also how is this connected to our understanding of religion. So being a student of our wisdom tradition یا عرفانی جو نقطہ نگاہ ہے، اس کے سامنے کوئی بھی چیز رکھی جائے تو وہ اس کو حقیقت سے جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ریفلیکشنز اس پرسپیکٹو سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اگر آپ پوچھتے ہیں کہ امام حسین کی سیکریفائس کا مطلب کیا ہے، تو میں 3 چیزوں کو ایڈریس کرنے بہت مختصراً so the first thing which comes to mind is what are the divine roots of sacrifice, because جو وزڈم پرسپیکٹو ہے یا حکمت کا پرسپیکٹو ہے، اس کو اگر علم کے تعریف کے حوالے سے دیکھیں تو یہ علم کی سب سے اونچی سطح مانی جاتی ہے۔ ایک علم کی سطح انفارمیشن ہے کہ کوئی آپ کو بتا دے، ایک وہ دے دے، کیا کہتے ہیں، مینول دے دے کہ گاڑی ایسے چلتی ہے، پہلے ایسے کرو پھر ایسے کرو پھر ایسے، تو یہ انفارمیشن کی ایک سطح ہے۔ دوسری ہے کہ آپ کو یہ اصول بتا دیے جائیں کہ یہ گاڑی چلتی ہے، کہ انجن کیسے چلتا ہے، گیئرز کیسے چلتے ہیں، تو یہ اس سے تھوڑی سی اونچی سطح ہے، پرنسپلز کی سطح ہے۔ مگر اس سے بھی اونچی جو سطح ہے اس کو آپ وزڈم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ گاڑی چلانا مجھے آ گئی، یہ اصولوں پہ چلتی ہے، اب جانا کہاں ہے، تو وہ کیا چیز تعین کرے گی، یعنی کہ کسی چیز کی غرض و غایت کیا ہے، اس کو شاید مجھے جس طرح سمجھ آتا ہے اس کو وزڈم کہتے ہیں۔ اس لیے حضرت انیس پہ جو ہمارا آپ کہہ لیں جو فلیگ شپ کورس ہے، اس کا نام ہی ہے ان سرچ آف وزڈم ان دا ماڈرن ایج، جہاں ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ بھئی جو بھی چیز ہے اس کے پیچھے کیا ہے اور اس کا الٹیمیٹ سورس یا مقصد کیا ہے، تو یہ اس کا پس منظر تھا۔ تو اس پرسپیکٹو سے دیکھیں گے تو کوئی بھی چیز پھر اس کی حقیقت اس کی سورس سے ملا کے دیکھیں گے، تو اگر سیکریفائس کو دیکھیں گے تو then what are the metaphysical roots of sacrifice، تو یہ میں ایک جملے میں ہی عرض کروں گا۔ دوسرا پھر اس سے منسلک سوال یہی تھا کہ بھئی اس کی ریلیونس بتائیے۔ ایک تو ایموشنلی تو ہم ہر سال اس کو کرتے ہی ہیں، یاد کرتے ہیں، بٹ واٹ از اٹس میننگ فار اس ٹوڈے ایز مسلمس۔ سو میں ایک چھوٹا سا ڈیفینیشن ریلیجن کی پیش کروں گا، مگر ان دونوں کو شاید اس کے پس منظر میں ایک فریم ورک ہے، اور اس کو بہتر طریقے سے یا ایک طریقے سے اس طرح بتایا جا سکتا ہے کہ
ان اے سینس کہ بیسکلی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں روح اور مادے کی یا اسپرٹ اینڈ میٹر کی. روح اور جسم کی ہوگی, کوالٹی اور کوانٹٹی کی ہوگی. خیر اس کی بھی الٹیمیٹ روٹ تو یہ ہے کہ کائنات اور خدا کا کیا تعلق ہے, مگر وہ بہت بڑی بحث ہو جائے گی. میں چند استعاروں اور مثالوں کے ذریعے بات کرنے کی کوشش کروں گا. تو میں شروع اس تیسرے پوائنٹ سے کروں گا کہ یہ روح اور مادے کی کیا بحث ہے. میرے ذہن میں کیا ہے کہ حسین ریپرزینٹس روح, یزید ریپرزینٹس مٹیریل سائڈ آف تھنگس. So according to the wisdom traditions, the divine spirit is really the presence and instrument of God which creates and maintains creation or the cosmos. اور اپنی جو مقصد یا معافی ضمیر جو پوائنٹ ہے اس کو میرے خیال سے شعر کے ذریعے بہت آسان ہوتا ہے بتانا. تو میں جوش کے ملیح آبادی کے شعر سے اس بات کو یا اس نیت کو کا اظہار کرنا چاہوں گا. ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا ثبات, ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا ثبات, کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات. ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا ثبات, کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات. یعنی درون پردہ صد رنگ کائنات, یعنی درون پردہ صد رنگ کائنات, ایک کارساز ذہن ہے ایک ذی شعور ذات. Now the presence of God behind what all of this that we see, یہ فریم ورک ہے نا ریلیجس یا ٹریڈیشنل یا عرفانی جو ہماری جو روح ہے ہماری ٹریڈیشن. یعنی درون پردہ صد رنگ کائنات, ایک کارساز ذہن ہے ایک ذی شعور ذات. سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف. What is the purpose of anything, of religion, of Imam Hussain's sacrifice, is to take us back to the سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف, تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. تو بیسکلی جو میں کہنا چاہ رہا تھا فریم ورک, وہ یہ فریم ورک کی طرف اشارہ کروں اور اسی کے 2-4 السٹریشنز کروں گا. مجھے ایبسٹریکٹ بات کرنے سے شاید بہتر یہ ہو کہ میں ایک ہندو کریشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس میں جو سین ہے وہ یہ ہے کہ جو انفارمڈ میٹر ہے اس کو سمبلائز کیا ہے ایک اشر سے, یعنی کہ ایک فائری بینگ سے یا ایک ڈیمونک chaos سے. Basically it's a symbol of chaos. And then the devas, which are the angels, devas means beings of light, جس سے ہمارا لفظ آتا ہے دیپ یا دیا. So and the devas, what they do is they pin down that chaotic matter into the pattern which was in heaven. تو یہ اسپرٹ اینڈ میٹر کا جو تعلق ہے روایتی سوچ میں وہ ایسا ہے کہ یہ جو آرڈر ہے, بیوٹی ہے, یہ اوپر سے آتی ہے اینڈ آن اٹس اون میٹر اور دس سائڈ از کیوٹک, از انفارمڈ. اسی کو آپ اب تو اسپرٹ سائڈ پہ کیا ہوگا, جیسے دانتے نے کہا تھا آرڈر ہوگا, بیوٹی ہوگی. میٹر کی سائڈ پہ کیا ہوگا, کیوس ہوگا, ڈسپرشن ہوگی اور پیور ملٹیپلسٹی ہوگی. اور ان دونوں کے بیچ میں ہماری سول ہے جو دونوں سے جڑی ہوئی ہے.
وہ خصلتیں بھی لے سکتی ہے, اس طرف بھی جا سکتی ہے. اور اگزامپل کے طور پر 2 ایگزامپلس دیتا ہوں. کریشن آف ایڈم لے لیں کہ بھئی ایڈم واز میڈ فرام کلے اینڈ واٹر. اس کو میں جس طرح سمجھاؤں, یہ جو کہ the clay is his material side and water is his psychic substance. ابھی وہ پورا انسان نہیں بنا. This is this side of the story. Then فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تو وہ خدا کا آئینہ بن گیا, یہاں تک کہ سجدہ پھر جائز ہو گیا. صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا, کیونکہ جب خدا the spirit is divine, یہاں تک کہ ٹرینٹی میں کہتے ہیں it's one of the aspects of God himself. So this is this mystery about the spirit. It is connected to creation but also. So anyway, تو یہ اسی طرح ہم اگر لائف سائیکل کو دیکھیں تو زندگی اور موت کو دیکھیں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ اسپرٹ کی اہمیت یا اس کا, کیونکہ آج کی کوانٹیٹیو دنیا میں یہ پوائنٹ آف ویو ہے تو خیر ہے ہی نہیں کہ کوئی چل انسان ہی لے, اس میں سے جب روح نکل جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس کے جو اجزاء ہیں وہ بالکل بکھر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. میننگ ٹو سے the source of the continuity of anything اور اس کو فارم کرنے کی طاقت اسپرٹ کی ہے. تو یہ جو ہے یہ درختوں سے لے کے ہر چیز میں, یہاں تک کہ پوری کائنات میں بھی روایتی نظریہ یہی ہے کہ اس کے نیچے, ورنہ ہر لمحے اس کا ثبات کیسے ہے, اور وہ ساری جو کوالٹیز ہیں ان کا ثبات کیسے ہے. یہ بہت بڑا ویسے فلسفے کا مسئلہ رہا ہے ایسٹ اور ویسٹ میں, اور اس کا شاید آنسر جو عرفاء ہیں اس طرح دیتے ہیں. تو اس تمہید کے بعد میں اگر آپ کو سیدھا سینٹ پال کے خطاب جو گلیشینز سے انہوں نے کیا اس میں سے اقتباس پڑھوں, کیونکہ It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened by a yoke of slavery. Here he means freedom from our own selves, freedom from the letter which kills, because Christ brought the way and the truth. He rejected the جوڈائک لا, بیکاز یہی ہمارے بھی آج کل کیونکہ اس پوزیشن ہے تو شاید ہم حضرت امام حسین سے یہی سیکھ سکتے ہیں کہ وہ لیٹر آف دا لا میں ایسے پھنس گئے تھے کہ کرائسٹ ہیڈ ٹو کم اینڈ بریک اٹ. یہ میں مختصراً اس کو آپ خود پڑھیے گا, وہ میں اسکپ کر رہا ہوں, مگر اس میں یہی بات کی ہے کہ بظاہر وہ شریعت کا انکار کر رہے, کہہ رہے میں جو کہہ رہا ہوں اس کے تحت یہ اس سے بیونڈ میں بات کر رہا ہوں. Anyway, we'll come directly to life by the Spirit. You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. For the entire law is fulfilled in keeping this one command: love your neighbor as yourself. Yani the message of Christ is towards the spirit of the law, not the letter of the law. روحانیت کا, اسلامی روحانیت کا بھی یہی ہے کہ بھئی یا انما الاعمال بالنیات, یا ایک اور حدیث ہے کہ بے شک خدا نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے, وہ اس کو دیکھتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اور جو تمہاری نیتوں میں ہے. تو اسلام obviously has this balance which is beautiful, کہ the law without the spirit is also meaningless. مگر وہ بڑا ایک ریڈیکل میسج تھا کرائسٹ کا. Love your neighbor as yourself. تھوڑا سا میں اسکپ کرتا ہوں. So I say walk by the spirit and you will not gratify the desires of the flesh.
For the flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. اب آپ کے سامنے یزید کی پکچر خود بخود آنا شروع ہو جائے گی. اس نیت سے میں نے یہ چنا تھا. But if you are led by the spirit, you are not under the law. یہ اس جوڈائک فریم ورک میں ہے کہ he is really going beyond the law. کہ اگر آپ جیسے نا ایک بزرگ نے کہا کہ مجھے ایمان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے یقین حاصل ہے, میں تو اس کو دیکھتا ہوں. ایمان تو بالغیب ہوتا ہے. تو عرفان کا جو ہے وہ نقطہ نظر اس قسم کا ہوگا. The acts of the flesh are obvious. اب آپ کے سامنے پوری یزید کی پکچر آنے والی. Sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. اب جو میں نے پہلے ایک کاسمولوجی بتائی تھی اس پہ بھی یہ پورا اترتا ہے کہ دس از دا chaotic side of things and the dispersing side of things. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. اب وہ تو بڑی مشہور بات ہے کہ the kingdom of heaven is within you. اور یہی عرفان کا میسج ہے. وہ بھی ابھی میں آپ کو ایک نظم کے ذریعے, ایک غزل کے ذریعے پیش کرتا ہوں. اچھا, یہ ایک طرف ہو گیا. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. یہ امام حسین کا پورٹریٹ ہے پورا. Against such things there is no law. Now here we are talking about that which is the, یہ تو کنٹینر ہے نا, اصل چیز تو جو اس کے اندر ہے. جی چاہے تو شیشہ بن جا, جی چاہے پیمانہ بن جا. شیشہ پیمانہ کیا بننا, میں بن جا, میں خانہ بن جا. Those who belong to, آگے خیر پڑھنے کی ضرورت نہیں, پڑھ دیتا ہوں 2-3 لائنیں. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. یہاں آ جاتا ہے سیکریفائس, جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے کہ واٹس دا میننگ آف سیکریفائس. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking, and envying each other. تو مجھے ہمارے اسٹوڈنٹ ابھی آئے یہاں پہ, رضا کاظم, ان کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے کہا سر یہ پڑھ دیں, اٹ میک سینس. کیونکہ میں ان کے ساتھ آج دوپہر ریویو کیا تھا, تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی اس کا کنیکشن کوئی مناسب لگے. اب ہم یہ اسپرٹ اور میٹر کی بس اتنی بات کرنا چاہ رہا تھا, اور اسی کے تناظر میں اگر پوچھا جائے کہ اس سب کا ہمارے دین سے کیا تعلق ہے, تو میرے ذہن میں جواب کے طور پر حدیث جبریل آتی ہے, جو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ حضرت جبریل ایک انسان کی صورت میں صحابہ کے سامنے ایسے سامنے آ کے حضور کے بیٹھ گئے, گھٹنوں سے گھٹنے لگا کے, اور پوچھا کہ اسلام کیا ہے. تو حضور نے کہا 5 ارکان ہے, کہ مین سے دی آؤٹ ورڈ ایسپیکٹ آف ریلیجن, کہ یہ کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, روزہ, حج, زکوٰۃ, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو سارے صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ نبی سے پوچھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو. پھر آگے انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے, تو انہوں نے وہی کہا جو ایمان بالغیب ہے, کہ خدا کی وحدانیت, رسول, کتابیں, جزا, قدر, یوم آخرت, یعنی کہ دی انسین تھنگس اینڈ اینجلز. پھر تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ احسان کیا ہے. احسان کا مطلب ایکسلنٹ ہوتا ہے اور بیوٹیفل بھی ہوتا ہے. واٹ از دا بیسٹ, موسٹ بیوٹیفل ایکٹ. تو حضور نے کہا کہ خدا کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہو تو ایسے تصور کرو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے.
تو یہ وہ ہوگا نا الٹیمیٹ کانٹینٹ اینڈ پرپس اینڈ وزڈم آف ریلیجن. تو خیر میں صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہمیں یہ جو سطح ہیں ہم بھولتے جا رہے ہیں نا, اور کوانٹٹی اور کوالٹی کے حوالے سے دیکھیں تو میرے خیال سے مجھے کہنے کی, رضا نے تو کہا تھا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے 120, مگر میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر اس طرح دیکھیں تو یہ پرنسپلز کو دیکھیں کوانٹٹی اور اسپرٹ اور میٹر کے, تو امام حسین کوانٹیٹیولی تو کچھ بھی نہیں تھا, نہ نمبرز تھے, وہاں نمبرز بھی زیادہ تھے, نہ کچھ اسباب تھے, اور آخر کار وہ ہار بھی گئے مگر اسپرٹ جیت گئی نا, کہ قتل حسین مرگ یزید ہے. یعنی کہ دس واز لائک اے ویری پورٹنٹ ریفلیکشن آف دوز پرنسپلس. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایکسٹریم طرح سے دکھا دیا. اس پہ اب آپ خود ہی غور کریں, میرا مقصد اس کو بیان کرنے کا یہ تھا کہ خیر جیسے پہلے بات ہوئی کہ ہر چیز کی بنیادی روح ہے, اور اس کے برعکس آج کی دنیا کو دیکھیں تو جو روح سے دور ہوتی جا رہی ہے, تو آگے کیا آتا ہے, پہلے ریشنلزم آتا ہے, پھر سائنٹیفک ریولوشن آتا ہے, انڈسٹریل ریولوشن, سائنٹیفک آتا ہے ایجر, اور آہستہ 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 اس میں کیا ڈسپرسل, کیوس, وارز, کوانٹٹی کا بڑھنا, یہاں تک کہ اٹس اے کمپلیٹلی کوانٹیٹیو civilization in which we live. جیسے کسی نے کہا کہ our natural habitat is nature as the host of life, but today technology is the host of life. And یعنی کہ یہ وہی پرنسپلز ہی کام کر رہے ہیں. جیسے جیسے روح اٹھتی جائے گی, ملٹیپلسٹی اور کیوس اور ڈسپرشن بڑھتا جائے گا, سوسائٹی میں بھی, ہمارے اپنے اندر بھی. اس کانٹیکس میں بھی اس کو یاد شد رکھنے کی بات ہے کہ روح کی قوت بہت زیادہ ہے, وہ نہ نمبرز پہ ڈپینڈ کرتی ہے نہ ان اسباب پہ ڈپینڈ کرتی ہے, مگر اس کی طرف ہم اورینٹ ہوں گے تو باہر خود ہی تبدیلی بھی آئے گی. یہ اندر کے لارجر کانٹیکسٹ یہ. تو یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ریلیجن کی ڈیفینیشن, اور ان اے سینس عرفان کی بھی ڈیفینیشن آ جائے گی, اور فنا کو اگر ہم سیکریفائس کے طور پہ لیں تو اس نظم پہ میرے خیال سے میں اینڈ کرتا ہوں, اور ایک جملے میں روٹس آف سیکریفائس پہ ایک جملے میں بس بات کرنا چاہوں گا. جی چاہے تو شیشہ بن جا, جی چاہے پیمانہ بن جا, شیشہ پیمانہ کیا بننا, میں بن جا, میں خانہ بن جا, میں بن کر, میں خانہ بن کر مستی کا افسانہ بن جا, مستی کا افسانہ بن کر ہستی سے بیگانہ بن جا. ایک لاس ہوا, ایک فنا ہوگی کہ آپ اس میں ڈوب گئے, اس مستی میں. ہستی سے بیگانہ ہونا, مستی کا افسانہ بننا, اس ہونے سے اس بننے سے اچھا ہے دیوانہ بن جا. وہ ہستی کا بھی شعور جاتا رہے, یعنی کہ دیوانہ بن جانے سے بھی دیوانہ ہونا اچھا ہے. دیوانہ ہونے سے اچھا خاک درے جانا نہ بن جا. ایک اور فنا کا درجہ ہے کہ اپنی ساری سٹیٹس وغیرہ بھی پیچھے رہ گئی. خاک درے جانانا کیا ہے, اہل دل کی آنکھ کا سرما. ان کے لیے تو یہ ابھی شروعات ہے. شمع کے دل, اس سے بھی آگے جا, کیا شمع کے دل کی ٹھنڈک بن جا, نور دل پر پروانہ بن جا. فنفخت فیہ من روحی, ہم میں بھی وہی نور ہے جدھر سے ہم آئے ہیں, تو جو اس کا خول ہے, اگر ظاہر ہے جب پروانہ اس سے ملنے کے لیے ضروری ہے کہ پروانہ بھسم ہو جائے, تو یہ اس سے بھی آگے کی بات ہے. اب شاید اس سے بھی آگے کی بات ہے. سیکھ ذہین کے دل سے جلنا, یہ بابا ذہین شاہ تاجی, تاجیہ سلسلے کے چشتی, بہت بڑے بزرگ کراچی کے گزرے ہیں, ہمارے دور کے ہی گزرے ہیں. سیکھ, یہ میں اس لیے بھی لیا کیونکہ آج ہمارے جو مین مقرر ہیں وہ بھی چشتیہ نظامیہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. سیکھ ذہین کے دل سے جلنا, کاہے کو ہر شمع پہ جلنا, اپنی آگ میں خود جل جائے تو ایسا پروانہ بن جائے.
the kingdom of God is within you. تو میں اتنا ہی کہنا چاہ رہا تھا. آخری جو تھا کہ جی سیکریفائس کو ہم کیسے دیکھیں, اگر اس کو وزڈم ٹریڈیشن کی روح سے دیکھیں تو مے بی یہ بھی ویسے ایک ویدک متھ سے ہی سب سے اچھی سمجھ میں آتی ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیوائن مین ہے, یعنی دا ہول کاسم, دا گاڈ کا ایک ایسپیکٹ, دیٹ از سیکریفائزڈ بائی دی اینجلس اینڈ دیٹ از دی کریشن. اسلامی یا ابن عربی کی زبان میں یہ کہیں گے کہ دا ویریس نیمز آف گاڈ آر واٹ ڈپلوائے ریالٹی کہ ملٹیپلسٹی میں خدا, یعنی کہ بیسکلی ان کریٹنگ دا ورلڈ گاڈ سیکریفائسز ہمسیلف because there is this world where he is not. In fact, there is only him. تو وہ پھر پوری ایک کہانی ہے کہ اسی کو جاننا مقصد ہے, مگر یہ دنیا کا کانٹیکسٹ ایسا ہے. He is limitless, but anything which exists in this world has limits. So it's a paradox ہے. اس پہ ایک پورا الگ بات ہو سکتی ہے, ابھی وہ مقصد نہیں ہے. تو in a sense God sacrifices himself to create the world. So, but to put it back together requires sacrificing. So that's the whole concept of the Hindu Havan, where وہ جو sacred altar ہے اس میں کائنات کو کے سمبلز ہوتے ہیں ہر چیز کے, پوری کائنات کو سمبولکلی اس میں جلایا جاتا ہے. وہ جو sacred fire ہے اس میں وہ جو سب dispersed reality وہ واپس spirit میں ایک ہو جاتی ہے, اور دھواں جو ہے وہ اس کی سمبل ہے. تو خیر یہ پورا ایک الگ موضوع ہے, اب ٹائم نہیں ہے, مگر اس پہ آپ سوچئے گا اور کبھی اور اس پہ ہم پھر بات کریں گے کہ ہاؤ دس از یعنی کہ گروتھ اینڈ سیکریفائس گو ٹوگیدر. جو لفظ ہے تزکیہ یا زکوٰۃ, زکوٰۃ کا مطلب پیوریفائنگ اینڈ آلسو گروتھ. اس کا بہت اچھی مثال کیا ہے کہ جب ہم پلانٹس کی پروننگ کرتے ہیں, everybody knows کہ اس میں ایک نئی جان پیدا ہو جاتی ہے. So this is a very sort of immediate concrete manifestation of a universal law. روزہ رکھتے ہیں تو ہماری اسپرٹ طاقتور ہو جاتی ہے, and so on and so forth. Thank you. I hope I didn't take too much time. اب میں دعوت دینا چاہوں گا سید عباس دل کرنین کو کہ سوز و سلام پیش کریں, اس کے بعد پھر ہمارا مرکزی بیان ہوگا. اچھا, یہ سوز جو ہے امام زین العابدین سے ریلیٹڈ ہے. اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ بتا دیتے ہیں کہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ امام کے گلے میں جب توق پہنا دیا تو ان کو لے جایا جا رہا تھا, تو اس کی منظر کشی اس طرح ہے کہ امام جو ہیں وہ ایک پرندے کو دیکھتے ہیں جس کو کمری کہتے ہیں, جس کے گلے میں سائن ہوتا ہے, اس کے ایسے سرکل بنا, سرکل پر توق کی طرح کا. تو اچھا, وہ جو پرندہ کمری ہے وہ افسردہ ہوتی ہے امام کو دیکھ کے, تو امام نے کچھ کہا ہے اس کمری کو, تو اس کے اوپر یہ سوز ہے. اچھا, اس کے پڑھنے کا انداز اس طرح کا ہے کہ اس میں کہ انداز اس طرح کا ہے کہ طبلے کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. ویسے تو مطلب ناممکن نہیں ہے طبلہ کرنا, لیکن اس کے پڑھنے کا انداز اس طرح کا ہے کہ طبلے کو ڈسکریج کیا جائے. ہاں, مطلب کہ تاکہ طبلہ نہ بجایا جا سکے, مطلب پڑھنے کا انداز فلیٹ کچھ چیزیں. تو یہ آپ کے سامنے ہے. مقید کر کے زین اللہ بدین کو لے چلے جستم, گلے میں توق تھا باری قدم زنجیر سے باہم, نظر آئی اسے سرو پہ ایک کمری بچشم نم, کہا
عابد نے اے قمری تجھے کس بات کا ہے غم، تو سنجاب داری تو کہ منز آہنے کمری، بے بی تو کہ تو سنگیس یا تو کہ منے کمری، تجھ گل سے لی بال کی اور بیٹھ سرو کی چھاؤں، میں پہنے اس تو کو اور چلنا ننگے پاؤں۔ درود پڑھی۔ اچھا، دوسرا ایک پنجابی کا نوحہ ہے۔ امام حسن کے بیٹے تھے حضرت قاسم، جن کی شہادت ہوئی تھی کربلا میں، تو ان سے ایسوسیٹڈ ہے مہندی، حضرت قاسم کی مہندی۔ تو اب اس میں اس طرح ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ان کے ٹکڑے کر دیے تھے نا، تو ایک ون پیس نہیں تھا، تو وہ ٹکڑے اکٹھے کر کے لائے ہیں، تو وہ سامنے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ سمجھ لیں یہ نوحہ پڑھا جا رہا ہے۔ او سیدہ وے میں مرادا منگیا وے قاسم اٹھ کے میں دلا، بن راوے میں مرادا منگیا وے قاسم اٹھ کے میں دلا، مہندی تیری گھولن آیا، مہندی تیری گھولن آیا، ماوا بینا پھپھیاں تایا، اٹھ بن را لاگ ڈواوے، اٹھ بن را لاگ ڈواوے، قاسم اٹھ کے میں دلا، مہندی تیری رنگ دی کالی، کوڑا آیا زین تو خالی، اگو کوفیاں مل رے راوے، کوفیاں مل رے راوے، قاسم اٹھ کے میں دلا، سیرا تیرا عرشو آیا، مار آ کے چاچے جایا، گئے سیر دے پھل کملاوے، سیر دے پھل کملاوے، قاسم اٹھ کے میں دلا، وہ بن راگ اٹھ کے میں دلا، او سیدہ وے میں مرادا منگیا اٹھ کے میں دلا۔ درود پڑھی۔ میں دعوت دوں گا سید ریحان گیلانی صاحب کو کہ آ کے اپنا بیان کریں۔ الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الراشدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں کل جو ہم نے گفتگو کی تھی ٹوٹی پھوٹی، اس کو ایک دفعہ دہرانا چاہوں گا کہ وہ کیا تھی اور اس کو باہم مربوط کرنا چاہوں گا۔ ہم نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ وہ امانت جو انسان کو دی گئی قرآن کی روح سے، سورہ احزاب کی 72ویں آیت ہے یہ 72، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو سب نے انکار کر دیا، انسان نے اسے اٹھا لیا اور وہ ظلوماً جہولا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ وہ امانت انا ہے، انا یعنی میں، یعنی سیلف، یعنی خودی، وہ جو بھی ہے۔ آپ وجودیت کے فلسفے میں جہاں بھی جائیں وہاں آپ کو ایسا کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ دو دھاری تلوار ہے، اس کے دو ایج ہیں، ایک شجرہ مبارکہ ہے اور دوسرا شجر زقوم۔ پھر ہم نے آیت نور پڑھی تھی، اور اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات المشکات فی المصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری۔ تو یوں کہ جو روشن ہوتا ہے وہ کوکب دری، ایک ایسے شجر سے جسے مبارک کہا گیا، اور وہ زیتون کا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی مشرق ہے نہ ہی اس کا کوئی مغرب ہے، نور علی نور۔ اور ہم نے پھر یہ کہا تھا کہ شیخ حمید الدین ناگوری کہتے ہیں کہ یہ جو کوکب دری ہے یہ سرور کونین کا قلب اطہر ہے۔ اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ڈبل ایج سوارڈ ہے، اس کا جو شجرہ مبارکہ والا اسپیکٹ ہے یا سائیڈ ہے، جو جہت ہے، وہ عشق سے سیکل ہوتی ہے۔ یہ ایک موہوم خط ہے۔ اور ہم نے فخر الدین عراقی صاحب کی ایک ربائی پڑھی تھی جس کے ذیل میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ دراصل عاشق و معشوق و عشق سبھی ایک ہی چیز ہیں۔ اب یہ بتایا نہیں جا سکتا، یہ حال کی بات ہے، کال کی نہیں ہے۔ اسی لیے مولانا روم نے کہا کہ عقل در شرحش چو خر در گل بخفت۔ تو عقل جب عشق کی شرح کرتا ہے تو اس کی شرح میں وہ ایسے ہے جیسے گدھا کیچڑ میں سویا پڑا ہو۔ تو عشق جو ہے وہ عاشق و معشوقی کی شرح گفت، وہ خود ہی کہتا ہے۔ مولانا روم کا بڑا مشہور شعر ہے۔ اور پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ عشق جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق جو ان کے فواد قلب میں تھا، وہ امام علی مقام ہے، اس کا ثمرہ امام علی مقام ہے۔ دوسرے لفظوں میں آج تو یہ بات بہت کھل گئی، خان صاحب نے بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کیا، روح اور مادہ۔ تو امام فخر الدین عراقی ہی اپنی لمحات میں یہ کہتے ہیں کہ عشق جوہر ہے اور روح عرض ہے۔ اب بات سمجھ آتی ہے، اس کے بعد بات سمجھ آتی ہے۔ اس ضمن میں ہم جہاں رک گئے تھے وہ یہ روایت پڑھی اور پھر رک گئے۔ ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ امام علی مقام چونکہ یہ عشق ہے اور بالفاظ دیگر یہی احسان ہے، کیونکہ سب سے خوبصورت چیز کیا ہو سکتی ہے، سب سے بہترین چیز کیا ہے، وہ محبت ہے۔ اور شیخ نظام الدین اولیاء کی ہم نے بات کی تھی کہ محبت کی انتہا عشق ہے، اور عشق کی تعریف بھی کی تھی کہ عشق کیا ہے۔ عشق
العشق نارن یحرق ما سوى المحبوب، عشق ایسی آگ ہے جو ما سوى اللہ کو، ما سوى المحبوب کو مٹھا دیتی، ختم کر دیتی۔ اب آگے چلیے ہم 2-4 باتیں کرتے ہیں اور پھر امام علی مقام کی ڈائریکٹ ریلیونسی کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئی اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ بڑا ناپسندیدہ خواب ہے۔ آپ نے فرمایا ما ہوا؟ عرض کی جی وہ اچھا نہیں ہے۔ آپ نے کہا بتاؤ؟ کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا الگ ہوا اور وہ میری گود میں آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو بہت اچھا ہے، فاطمہ بیٹے کو جنم دے گی اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ تو ام فضل کہتی ہیں پھر ایسا ہی ہوا، اور اس کے بعد ایک دن میں امام علی مقام حسین کو سلام اللہ علیہ لے کے رسول اللہ کے پاس آئی، میں نے آپ کی گود میں دیا اور پھر میں نے آپ کی طرف دھیان دیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ فدا کا ابی و امی ما لگا یا رسول اللہ، کہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ میرے اس بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا اور وہ مٹی بھی لے کے آئے ہیں۔ یہاں ایک اضافی بات میں عرض کروں گا، صحابہ کا اور صحابیات کا یہ طریقہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب مخاطب ہوتے تھے تو کہتے تھے فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ رسول اللہ بھی کسی کو یہ کہتے تھے، بس ایک ہی ہستی ہے جنہیں رسول اللہ یہ فرمایا کرتے تھے۔ جب کبھی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی، یہ پروٹوکول تھا ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور آپ فرمایا کرتے تھے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اور آپ انہیں ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ سیدہ زہرا کا یہ پروٹوکول تھا۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے ام سلمہ سے سلام اللہ علیہ۔ 3-4 روایات ہیں جو ایسی ہی ہیں کہ جبریل نے خبر دی، لیکن ہر ایک میں ایک الگ بات ہے، اس لیے دوسری بیان کر رہا ہوں۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں باہر تھی، حسین بھاگ کے اندر چلے گئے، آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا، تو حسین رکے نہیں، میں نے بہلایا پھسلایا لیکن بھاگ کے چلے گئے اندر۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیوں سے رونے کی آواز آئی اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ جبریل آئے ہوں اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کرے گی اور وہ مٹی لائے ہیں، یہ مٹی لو۔ اور سیدہ ام سلمہ کو وہ مٹی دی جو آپ نے کارورا کا لفظ ہے حدیث میں، شیشے کی بوتل جار، اس میں آپ نے وہ محفوظ کر لی اور کہا کہ جس دن یہ سرخ ہو جائے اس دن سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گیا۔ اب یہ ہے ہچکیوں سے رونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ایک اور بات ان دونوں روایات سے کہ ام سلمہ کو بھی پتہ ہے، ام فضل کو بھی پتہ ہے، اور تیسری جگہ حضرت علی علیہ السلام، امام علی، یا علی گفتے مو عشق آغاز شد، باب شہر علم برما باز شد، ہمارے ابا جی کا شعر ہے، ویسے یہ مصرع ہے۔ تو امام علی آئے اور امام علی نے بہت عجیب طرح پوچھا، یہ اور کسی روایت میں مجھے یہ بات ما اغضبک یا رسول اللہ، رسول اللہ ویسے ہی رو رہے ہیں لیکن آپ کے آنسو دیکھ کے امام علی یہ نہیں پوچھتے کہ کیا ہوا ہے، کہتے ما اغضبک یا رسول اللہ، کہ آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ کو کس چیز نے غضبناک کیا؟ اب یہ حضرت علی ہیں
جنہوں نے آنکھ رسول اللہ کی گود میں کھولی ہے، جنہیں گھٹی رسول اللہ کی ہے، جو سرور کونین کے ساتھ پل پل رہے ہیں، مزاج شناس رسول ہیں، تو آپ یعنی غضبناک تھے، لیکن غضبناک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ گریہ بھی کر رہے تھے. اور آپ نے پھر یہ الفاظ آپ کے کہ وَيْحَكَ يَا كَرْبُ وَبَلَا، یہ کربن و بلا یعنی کربلا آپ نے کہا. اور پھر مٹی والی بات وہی کہ مٹی دکھائی. تو حضرت علی کو بھی پتہ تھا. ایک اور روایت ہے جو حضرت عباس سے ہے، حضرت عباس سے، وہ جسے ہم نے کہا کہ فؤاد و قلبی، جبریل آئے، گود میں بیٹھے تھے، کہا کہ اتحب، تو آپ نے فرمایا لم لا احب وہو ثمرۃ فؤادی، کہ میں ایسے محبت کیوں نہ کروں، یہ میرے فؤاد قلب کا ثمرہ ہے. فؤاد کہتے ہیں سویدائے قلب کو، سویدائے قلب، جو قلب کے اندر ایک قلب ہوتا ہے اسے فؤاد کہتے ہیں. اور پھر ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسی طرح ہوا. اور پھر آپ باہر گئے اور آپ نے حضرت ابو بکر، عمر، ابو ذر، عمار اور حضرت علی کی موجودگی میں یہی بات کی. روایات میں آتا ہے کہ سارے صحابہ کو، اہل مدینہ کو بخوبی اس بات کا علم تھا کہ امام علی مقام کو یہ امت شہید کرے گی. اس طرح کی بہت سی روایات ہیں بے شمار. اور امام علی مقام خود جب نکلنے لگے ہیں تو سب سے پہلے حضرت ابن عباس سے مشورہ کیا. اب ابن عباس کے الفاظ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے لوگوں کے تان کا خدشہ نہ ہوتا، میں آپ اپنے ہاتھ آپ کے بالوں میں ڈال لیتا اور آپ سے پوچھتا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. کیا ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے آپ کے بابا کو شہید کیا، جنہوں نے آپ کے بھائی کے معاملے میں تان کیا؟ تو امام علی مقام نے جواب دیا کہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میری وجہ سے حرم پاک کی بے حرمتی ہو، کہ میں فلاں فلاں جگہ پہ کر دیا جاؤں. یعنی حضرت ابن عباس کو بھی پتہ تھا. اور دوسری روایت ہے ابن عمر سے، وہ راستے میں جا کے پکڑتے ہیں امام علی مقام کو اور امام علی مقام سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کہاں جا رہے ہیں، اور وہی بات کرتے ہیں، وہی کہ یہ کوفی قابل اعتبار نہیں ہے جن کے خط لے کے آپ جا رہے ہیں. تو امام علی مقام کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے دیکھو یہ خط آئے ہوئے ہیں میرے پاس اور میں تو اب جانا ہے. تو آپ پھر آپ کی پیشانی چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے قتیل راہ خدا، اللہ کی امان میں. اور ابن زبیر نے بھی پوچھا اور ابن زبیر سے آپ نے کہا کہ میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی ہو، اس لیے میں جا رہا ہوں. اب حضرت عبداللہ بن جعفر کو خط میں لکھا، جو اصل بات ہے امام علی مقام نے. ہم نے لکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور آپ نے مجھے امرنی امرن، مجھے ایک حکم دیا ہے اور میں اس حکم کو کھولنے والا نہیں، میں اسے نہیں بتاؤں گا یہاں تک کہ میں ان سے ملاقات کر لوں. یہ روایت ہے. اور یہی محمد بن حنفیہ کو بھی آپ نے فرمایا. اس کے بعد جب سیدنا امام علی مقام عازم کربلا ہو گئے، کربلا میں ٹھہر گئے، تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اب یہاں پہ معاملات اور طرح کے ہیں. کچھ ایک صبر ہوتا ہے، ایک توکل ہوتا ہے اور ایک رضا ہوتی ہے. تو صبر ہم نے بتایا تھا کہ الصبر للہ، الصبر علی اللہ، الصبر مع اللہ، اور پھر عاشقوں کا صبر ہوتا ہے الصبر عن اللہ. پھر توکل ہم نے بتایا کہ توکل یہ ہے کہ آپ کو ملے تو شکر کریں، نہ ملے تو
صبر کریں. دوسرا درجہ یہ ہے کہ ملے تو بھی شکر کریں, نہ ملے تو بھی شکر کریں. تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب نہ ملے تو شکر کریں. اور پھر عاشقوں کا توکل یہ ہے, جیسے مجنوں کی ہم نے بات آپ سے کہی تھی, کہ نہ ملے تو اس پہ بھی عجیب طرح کی مسرت ہے, خوشی ہے. پیالہ توڑ دیا لیلا نے تو حضرت ناچ رہے ہیں کہ دیکھو لیلا نے مجھ سے سب سے ہٹ کے منفرد سلوک کیا. اور رضا, یہ تینوں مقامات توکل کے, صبر کے اور رضا کے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ اپنی کتاب غنیۃ لطالب الطریق میں لکھتے ہیں. اور رضا یہ ہے کہ رضا سے پہلے یعنی قضا سے پہلے راضی ہو. پھر یہ ہے کہ جب رضا یعنی قضا آ جائے تو اس پہ مطمئن ہو. اور پھر اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ قضا ہو جائے تو پھر بھی ویسا ہی ہو, اس پہ شکوہ نہ کرے. امام علی مقام کربلا میں اب آپ اس کی مینیفیسٹیشن دیکھیں, اس کے مظاہر دیکھیں, یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں اور کچھ مظاہر دیکھیں کہ حضرت علی اکبر سلام اللہ علیہ, حضرت قاسم کی شہادت تو بیان ہو گئی. حضرت علی اکبر نے عرض کی جب کہ باقی سب اب جا چکے ہیں تو اب بیٹوں کی باری ہے کہ میں جاتا ہوں. آپ نے کہا جاؤ, پیشانی چومی. میں اس کو بہت تفصیل سے اس کو پورے کو نہیں بیان کر سکوں گا, میں آپ کو صرف ریفلیکشنز دوں گا کچھ. اور جب آپ میدان کربلا میں گئے, اب یہ کوئی 3 دن کے پیاسے ہیں قریب, کیونکہ 7ویں سے پانی بند ہے. کل یوں ہوا تھا, یعنی 2 محرم کو, آج 3 ہے. کل کربلا میں جمعرات تھی, آج جمعہ, آج ہمارے ہاں ہفتہ ہے. کل یوں ہوا تھا کہ حر نے ایسا کیا تھا کہ آپ جب آئے کربلا میں تو آپ نے خیمے لگانے تھے دریائے فرات کے ساتھ. حر نے کہا نہیں, تو آپ نے 5 میل دور, حضرت عباس اس بات پہ عباس علمدار غضبناک ہوئے تو آپ نے انہیں ٹھنڈا کیا. آپ نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, 5 میل دور خیمے لگائے. اب پھر اس دوران کیا کیا ہوا, سکینہ کی صدائیں اعلیٰ تش کی, اور پھر حضرت عباس کا جانا اور پانی نہ ملنا, اور پھر 4 جگہوں پہ کنواں کھودا گیا, پانی نہیں نکلا. ایک روایت ہے, موہوم سی روایت ہے, اس میں یہ ہے کہ جب وہاں پہرا زیادہ ہو گیا, حضرت عباس نے تیشا مارا ان کو بتانے کے لیے, تو وہاں سے چشمہ پھوٹا. یہ ایک روایت موجود ہے کہ چشمہ پھوٹا اور حضرت عباس نے کہا یہ دیکھو پانی ہم لے سکتے ہیں, ہمیں پانی یوں بھی مل سکتا ہے. اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے پانی نکل سکتا ہے تو نواسۂ رسول کے پاس پانی کی کیا کمی ہے. اگر سرور کونین کے انگلیوں کے اشارے پہ بادل ناچ سکتے ہیں, بارش برسا سکتے ہیں, اور جب آپ کہتے ہیں لا علینا کہ ہم پہ نہیں ارد گرد برسو, تو وہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چھٹ جاتے ہیں اور اور جگہوں پہ برسنے لگ جاتے ہیں, انگلیوں سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے. یہ عشق کے مظاہر ہیں, یہ ریفلیکشنز ہیں عشق کی, کہ اب قضا پہ راضی ہیں. علی اکبر اب جنگ کر رہے ہیں تو حضرت امام علی مقام کو بہت شوق ہے. یہ علی اکبر ہو بہو سرور کونین کی طرح, آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس اتم ہیں, یعنی ظاہراً. اور امام علی مقام باہر نکل کے اپنے بیٹے کی جنگجوئی دیکھنا چاہتے ہیں. اب اس میں بہت سی باتیں ہیں. ایک تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہیں, شبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن بس اتنا ہی سمجھ آتا ہے کہ جہاں دھول ہے, گرد ہے, اور جہاں لشکر بھاگتا ہوا دکھتا ہے پتہ لگتا ہے علی اکبر وہاں ہے. اور پھر ایک آواز آتی ہے کہ یا ابتا ادرکنی, کہ ابا جان ذرا میری مدد کیجئے.
اب یہ کوئی دکھ درد بھری آواز نہیں ہے، بلکہ مجھے ذرا مدد کی ضرورت ہے. جب آپ گئے تو بے شمار زخم ہیں اور نیزہ آپ کے سینے میں، اور اس سے پہلے ایک دفعہ آپ آئے اور آپ نے کہا کہ اگر مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں ان کی خبر لے لوں گا. آپ نے کہا پانی تو نہیں ہے، میری زبان چوس لو. ایک روایت میں ہے کہ عقیق دیا آپ نے انگوٹھی کا نگینہ کہ یہ چوس لو، اور ساتھ فرمایا کہ رسول اللہ مجھے اپنی زبان مبارک دیا کرتے تھے، میں چوسا کرتا تھا. تو آپ نے کہا، عرض کی کہ ابا جان یہ اگر آپ نیزہ نکال دیں تو میں دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہوں. آپ نے وہ نیزہ نکالا اور اس کے ساتھ ہی خون کا فوارہ نکلا اور آپ شہید ہو گئے. تو یہ جب جسد اٹھا کے لائے ہیں امام علی مقام، تو امام علی مقام بوڑھے ہو چکے تھے. الغم نصف الحرم، غم آدھا بڑھاپا ہے، اب بوڑھے ہو چکے تھے. اور سید قاسم تو ایسے جمع مرد تھے، ایسے گبرو تھے کہ جب آپ کا جسد اقدس اٹھا کے لائے امام علی مقام تو آپ گھسٹ رہے تھے، یعنی ایسا بوجھ تھا اس کا، ایسے کڑیل جوان تھے. اور علی اصغر سلام اللہ علیہ سے متعلق یہ روایت ہے کہ وہ وہیں ان کی ولادت ہوئی، اور اندر سے انہیں باہر گود میں دیا گیا کہ آپ اپنے بچے کو دیکھ لیں. اور آپ انہیں نصیحتیں کر رہے تھے، پیار کر رہے تھے کہ تیر آیا اور گلو چیر گیا. ایک یہ روایت ہے. ایک روایت یہ ہے کہ پیاس سے ہلکان ہوئے تو ان کو دیا گیا کہ آپ ان کو سامنے کریں، چھوٹے بچے کو، شاید انہیں رحم آئے. یعنی وہ جو آیت مبارکہ ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ عنقریب ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک پیاس، اور پھر تمہاری جانوں میں کمی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اطہار سے متعلق کئی دفعہ یہ فرمایا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. لیکن اس میں بھی ایک باریک سا لطیف سا نقطہ ہے کہ آپ نے کہا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. مولا علی سے متعلق فرمایا کہ لحم کا لحمی جسم کا جسمی، انت منی وانا منک. اور پھر امام علی مقام سے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین. اب اس کے بعد کوئی اور نہیں بچتا، تو امام علی مقام خود جاتے ہیں. یعنی جتنے علاقے ہیں، عشق اب ان سارے علاقوں کو، ان سارے تعلقات کو آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہے. اب ذوالجناح اور یہ روایات دونوں جگہ موجود ہیں، یعنی ساروں کے ہاں ساری کتب سیر میں جو روایات میں بیان کر رہا ہوں وہ موجود ہیں. ذوالجناح چلتا نہیں ہے اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں تو وہ آگے نہیں بڑھتا. کچھ دیر بعد نیچے دیکھا تو حضرت سکینہ یا سکینہ گھوڑے سے لپٹی ہیں اور گھوڑے کو کہہ رہی ہیں بھئی تم مت جانا، بابا کو لے کے تم اگر چلے گئے تو یہ لوٹ کے نہیں آئیں گے، کیونکہ جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. اب یہ حضرت سکینہ 7 سال کی ہیں، سمجھدار ہیں، انہیں پتہ ہے کہ واپس نہیں آنا. آپ اترے، آپ نے انہیں سیدہ زینب کے حوالے کیا، اور سیدہ سکینہ سے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ امام علی مقام کو بہت پیاری تھی. اور سیدہ سکینہ سیدہ رباب کی بیٹی تھیں، اور سیدہ رباب جو ہیں وہ امرؤ القیس کی بیٹی تھی. تو آپ گئے، اور جس وقت امام علی مقام اپنی مقتل گاہ میں پہنچے جہاں آپ نے قتل ہونا تھا،
تو آپ نے مٹی سونگی. اب یہ مٹی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب قریب لوگوں کو دی جاتی تھی اور سنگھائی جاتی تھی. اس کو اسمیل کرتے تھے. مولا علی نے بھی کیا, سیدہ ام سلمہ نے بھی کیا, رسول اللہ نے بھی سونگا, جبریل نے سونگائی. آپ نے سونگا اور آپ نے کہا ہاں یہی ہے میری جگہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اقبال نے کہا ہے کہ حدیث عشق تو باب است کربلا و دمشق. حدیث عشق کے 2 باب ہیں, ایک کربلا ہے ایک دمشق ہے. تو یک حسین رقم کر دو دیگر زینب. ایک حسین نے رقم کی ہے اور دوسری زینب نے. مختصراً امام علی مقام شہید ہوئے اور شہادت سے ذرا پہلے بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں, بہت سے سوال کرتے ہیں. شہادت سے ذرا پہلے وہ شمر تھا بدبخت. شمر نے خیموں کی طرف جانے کی کوشش کی. تو امام علی مقام اب زخموں سے چور ہیں اور آپ نے وہیں سے آواز لگائی, او بدبخت خبردار میرے حرم کی طرف رخ نہ کرنا. تو روایات میں آتا ہے کہ شمر نے کہا ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو اب جنگ ہے اور کوئی باقی نہیں ہے, یہ وہ خوف ہے, تھریٹ ہے نا, کہ اب انسان اپنی جان سے زیادہ اپنے گھر والوں کی پرواہ کرتا ہے. اور پھر امام علی مقام سجدہ ریز ہوئے. اور ایک اور عمل آپ کرتے تھے جو میں نے نہیں بتایا, کہ جب علی اصغر شہید ہوئے تو ان کا لہو لیا اور یوں اوپر اچھال دی, کہا کہ مولا ہم تیری تقدیر پہ راضی ہیں. اور جب پہلی دفعہ یہاں تیر لگا یہاں رخسار میں, تو وہ بھی آپ نے چلو بھر کے اوپر اچھال دی. پھر انہوں نے سر تن سے جدا کیا, پھر انہوں نے گھوڑے دوڑائے. اور یہ وہ جو انتعبد اللہ کا انک تراہ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کہ تم خدا کی عبادت ایسے کرو. بندگی کیا ہے؟ بندگی اللہ سے محبت ہے دراصل, کہ تم خدا کی عبادت یوں کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. تو جب آپ خدا کو دیکھ رہے ہوں تو پھر بھلا آپ کو کچھ اور کیا محسوس ہوگا. حضرت علی کو ایک دفعہ تیر لگا یہاں تھائی میں, آر پار ہو گیا, نکلتا نہیں تھا. تو ارد گرد موجود لوگ چونکہ رمز آشنائے مولا علی تھے, شیعان علی تھے, اور نے کہا حضرت کو نماز پڑھنے دو, نماز پڑھیں گے ہم نکال لیں گے. کھینچ لیا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, آپ نماز میں تھے. تو آپ سجدہ ریز ہوئے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تاریکی چھا گئی. یہ آسمان سے بھی نہیں دیکھا گیا, اندھیرا ہو گیا. ستارے آپس میں ٹکراتے تھے. جس پتھر کو دمشق میں بیت المقدس میں اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا. جنات نوحہ کرتے تھے. بہت سی روایات ہیں, بہت سی. آسمان کے اوپر جلی قلم سے ایک شعر لکھا گیا کہ اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب, کہ کیا وہ امت جس نے حسین کو قتل کیا ان کے جد کی یعنی نانا کی شفاعت کی امید رکھتی ہے یوم حساب. اور اس کے بعد ایک اگلی داستان عشق شروع ہوئی اور وہاں سیدہ زینب لیڈ کر رہی تھی. کہتے ہیں جب یہ قافلہ یعنی اب
یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حالات کی خبر نہ ہو. یزید کے دربار میں حضرت فضہ تھی. تو جب یزید نے سیدہ زینب کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو سیدہ فضہ بوڑھی تھی, کمر جھکی ہوئی تھی. ایک خادمہ ہے سیدہ کی خادمہ ہے, وہاں موجود تھی, حبشہ سے تھی. نے کہا او یزید, شرم نہیں آتی تجھے؟ تو آل اطہار کی بیویوں کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کرتا ہے, ان سے بدتمیزی کرتا ہے. تو یزید نے کہا یہ بڑھیا کون ہے؟ نے کہا میں فضہ ہوں, میں خادمہ ہوں سیدہ کونین کی, سیدہ کائنات کی. یزید نے کہا انہیں قتل کر دو, ان کی گردن مار دو. تو سیدہ فضہ حبشہ سے تھیں اور یزید کے وہاں موجود جو محافظ تھے ان میں حبشہ کے بہت سارے سپاہی تھے. تو سیدہ فضہ نے للکارا, انہوں نے کہا کہ تم اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کرو گے. انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے. یزید اپنے ارادے سے باز آ گیا اور اس وقت سیدہ زینب نے کہا کہ یا جدہ, حبشہ کی بیٹی کے لیے تو اتنی تلواریں اٹھیں اور آپ کی بیٹیوں کے لیے. اس کے بعد یزید نے, سیدہ سکینہ نے یوں منہ چھپایا ہوا تھا, بچی تھی, کہا یہ کون ہے جس نے منہ چھپایا, اس کو کہو منہ سے ہاتھ ہٹائے. نے نہیں ہٹایا, کون ہے بولے. امام زین العابدین وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا کہ بدبخت, اس کے گلے میں جو پھندا ہے, رسی ہے, قیدیوں والا توق ہے, وہ تنگ ہے, ذرا کھول تو پھر بولے گی. اور نے کسی سپاہی کو کہا اس نے کہ یہ توق ڈھیلا کرو. تو سیدہ زینب للکاری, خبردار, یہ آل اطہار کی بیٹیاں ہیں, انہیں کوئی ناپاک ہاتھ نہیں چھو سکتا. پھر امام زین العابدین نے ہی وہ ڈھیلا کیا. اور سیدہ سکینہ نے کہا کہ میں تجھ جیسے بدبخت سے بات کرنا اور تجھے دیکھنا گوارا نہیں کرتی. وہاں قید میں رکھا گیا, لیکن جب یزید نے یہ دیکھا کہ معاملات میری اب گرفت سے نکلتے جا رہے ہیں تو اس نے انہیں مدینہ طیبہ سب کو روانہ کر دیا. اور ایک اور واقعہ اس دوران ایک راہب کا ہے. ایک راہب جو ہے وہ پیسے دے کے امام علی مقام کے سر کو لے لیتا ہے, اس کو مشک و کافور لگاتا ہے, دھوتا ہے, ساری رات اسے دیکھتا رہتا ہے, صبح اسے ایمان نصیب ہو جاتا ہے. ایک اور جگہ کوئی قاری تلاوت کر رہا ہوتا ہے اصحاب کہف کہ کانوا من آیاتنا عجبا, قرآن مجید کی آیت ہے, تو سر حسین سے آواز آتی ہے کہ عجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی, کہ میرا قتل کیا جانا اور میرا نیزے پہ اٹھایا جانا یہ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب ہے. اب آپ یہ ساری ریفلیکشنز دیکھیے یہ, اور اس کو آپ خود ہی انٹر لنک کیجئے. ایک جگہ کہیں سیدہ سکینہ قافلے سے نکلتی ہیں, کہیں انہیں جگہ ملتی ہے اور وہ سو جاتی ہیں, کھو جاتی ہیں. تو سر حسین کو انہوں نے گاڑا ہوتا ہے نیزہ, تو وہ نکلتا نہیں ہے. وہ آ کے امام زین العابدین سے پوچھتے ہیں کہ سر حسین آگے جانے سے انکاری ہے, معاملہ کیا ہے, تمہیں پتہ ہوگا. سیدہ زینب سے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ پھپھو لگتا ہے کوئی رہ گیا ہے پیچھے, بابا آگے نہیں جا رہے. تو سیدہ سکینہ کو ڈھونڈتے ہیں. سیدہ زینب کو جب وہ ملتی ہیں تو ایک خاتون کی گود میں ہیں اور اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں, اور جس طرح بچے کہانیاں سناتے ہیں نا رو رو کے کہ پھر اس طرح ہوا اور پھر میرے بابا کے ساتھ یہ ہوا اور وہ ہوا. تو سیدہ زینب ان خاتون سے کہتی ہیں کہ بی بی آپ کا بہت شکریہ,
آپ نے ہماری بچی کی حفاظت کی، آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ زینب تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں تمہاری ماں ہوں فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ اور اس کے بعد جب یہ قافلہ مدینۃ النبی پہنچتا ہے تو وہاں جو گریہ ازاری ہوتی ہے، وہاں جو کچھ ہوتا ہے، اور پھر اہل مدینہ میں سے کچھ انکار کرتے ہیں، پھر وہاں عبداللہ بن زبیر کی وجہ سے کعبۃ اللہ پہ یزید چڑھائی کرتا ہے، مدینہ پہ چڑھائی کرتا ہے، اور پھر وہ بدبخت اس کے بعد جب وہ کعبۃ اللہ پہ سنگساری کر رہا تھا اسی وقت اسے کچھ ہوا اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ یہ داستان عشق اپنی جگہ قیام امام حسین کے مقاصد میں سے بہت سے مقاصد کے ساتھ صرف ایک چھوٹا سا مقصد بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کی طرف خان صاحب نے اشارہ کیا کہ تکریم انسانیت کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی روح دی گئی، تو انسان اس اعتبار سے کہ وہ انسان ہے وہ لائق صد تکریم ہے، اور انسان کو لائق تکریم بنانے والی شے اس کا کردار ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ تو جہاں محبت ہوتی ہے اور کردار ہوتا ہے وہاں نفرت نہیں ہوتی، وہاں بغض نہیں ہوتا، وہاں حسد نہیں ہوتا، وہاں منافرتیں نہیں ہوتی، وہاں اقتدار کی خواہش نہیں ہوتی، اور اسلام انسانیت کا دین ہے اور یہ کردار کی تلوار سے پھیلا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ تلوار اٹھائی غزوہ بدر میں، ایسا ہی ہے نا جی؟ تو اگر تلوار سے اسلام پھیلا ہوتا تو 313 اس وقت جو مسلمان تھے وہ کس تلوار سے ہوئے تھے؟ آپ نے کہا تھا قد لبثت فیکم عمرا، میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے۔ تو تبلیغ کے طریقے 3 ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور احسن کیا ہے؟ وہ احسان ہے، اور احسان کیا ہے؟ وہ محبت ہے، اور محبت نام ہے کردار کا۔ تو امام عالی مقام کے قیام کا مقصد اس کردار کو رہتی دنیا تک لوگوں کو دکھانا تھا، جس کردار کا نام محمد ہے، جس کردار کا نام حسینیت ہے، اور شیطان کو، باطل کو اور یزید کو منظر عام پہ لانا تھا۔ تو یہی حسینیت ہے کہ کردار حق ہے، اور حق ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور طاقت بغیر کردار کے باطل ہے، خواہ وہ کتنی ہی بھرپور کیوں نہ ہو، خواہ وہ کیسی ہی سر چڑھ کے کیوں نہ بولے۔ بس اس کے ساتھ ہی میں معروضات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ دعا فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا اللہم اغفر لنا صبرا وثبت اقدامنا علی القوم الکافرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ لنگر کا بھی انتظام